مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران چوتھے عام اتوار کی لتوریہ میں شامل ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکزی نقطہ، پیغام، نچوڑ اور موضوع بلاہٹ کی روحانیت پر مبنی ہے۔ کلیسیا بار بار ہمیں ایک ہی مشن کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہم بلائے ہوئے ہیں۔ بلائے ہوئے ہونے کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جو اپنے بلاوے کے مطابق جان دینے تک وفادار رہے۔ یسوع مسیح، ارمیا اور پولس تینوں ایک ہی مشن کی تبلیغ کرتے ہیں اور تینوں اپنے بھیجے ہوئے کے حکم کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ آج کے پاک کلام کے مطابق یسوع مسیح در حقیقت خدا باپ کے مشن کے مطابق سب قوموں کے لیے نجات بنا کر بھیجا گیا۔ یسوع مسیح نجات دہندہ کے اس مشن کا ارمیا نبی پیش خیمہ ہے اور پولس رسول نغمہ محبت کے ذریعے یسوع مسیح کے مشن کا عملی اظہار ہے کہ انسان خدا سے اور ایک دوسرے سے محبت کر کے نجات پائیں اور خدا کی محبت کی گواہی دیں۔ بلایا جانا خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ خدا ہمیں نام بنام بلاتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت کی گواہی دیں۔ پہلی تلاوت ارمیا نبی کی کتاب سے لی گئی ہے۔ ارمیا نبی کے صحیفہ میں سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ارمیا اپنی ماں کے بطن ہی سے چنے جانے اور قوموں کے لیے مخصوص کیے جانے کے لیے تیار ہوا۔ خدا اپنے بندہ کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کر کے اسے اپنی قدرت اور اس کے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ اسے بشمول اسرائیل تمام قوموں کے لیے نبی ہونے کا مشن عطا کرتا ہے۔ ارمیا نبی کو شروع ہی سے نبی کے منصب پر فیض کیا گیا تھا۔ خدا ارمیا نبی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسے ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔ وہ لوگوں کو خدا کی طرف رجوع لانے کی دعوت دیتا ہے، اپنے فرائض کو انجام دینے اور اپنے ستانے والوں کے ساتھ سلوک کرنے اور اپنی ہولناک موت میں وہ خدا یسوع مسیح کا پیش نشان ہے۔ دوسری تلاوت پولس رسول اپنے مشہور نغمہ محبت میں سب سے بہتر طریقہ بتاتا اور راستہ دکھاتا ہے۔ وہ محبت کی ضرورت بیان کرتا ہے، وہ محبت کی خصوصیات بتاتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ محبت دوسری ساری نعمتوں اور خوبیوں پر سبقت رکھتی ہے کیونکہ وہ ختم ہو جائیں گی لیکن یہ قائم رہے گی۔ اگر ہم انجیل پر ایمان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیں لیکن محبت کے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت نعمت نبوت اور ہر طرح کے علم سے حتیٰ کہ ایمان اور امید سے بڑھ کر ابدی اور افضل ہے۔ آج کی ضلع مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح اپنے میں اشعیا نبی کی پیشگوئی کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے اپنے ہم وطن اسے قبول کرنے کی بجائے اس پر تنقید کرنے اور جان سے مار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بار تینوں تلاوتوں میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع بلاہٹ ہے اور بلاہٹ جسے لاطینی زبان وہ کارے کہتے ہیں جبکہ اس کا لفظی مطلب بلانا، آواز دینا، پکارنا کے اور یہ خدا کا مشن ہے۔
یہ خدا کا بلاوا ہے، یہ ایماندار کا بلاوا ہے جس میں خدا اپنا مشن سونپتا ہے۔ یہ بلاوا خدمت اور رسالت کا بلاوا ہے۔ جب ہم اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہی ہمارا ہیرو ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ یسوع کے رسالتی مشن میں اس کے معاون بننا ہی ہمارا نصب العین ہے۔ وہ ہمارا عظیم استاد جو پانے آلہ اور اچھا چرواہا ہے، جو اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ اس بلاوا میں رہنا، پاک روح میں زندگی گزارنا ہے۔ یسوع کے سچے پرستار اور پیروکار ہونے کے ناطے ہمیں تبدیلی، تازگی، جدت، بیداری اور وفاداری کی ضرورت ہے۔ خدا کو جاننا، اس کے بلاوے کا خوش دلی سے جواب دینا ہماری انسانی خاصیت نہیں بلکہ یہ خدا کی عظیم محبت کا نادر تحفہ ہے۔ اس بلاہٹ میں دکھوں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کی ضلع مقدس میں ہم نے یسوع کے خلاف رد عمل سنا۔ عبادت خانے میں یسوع نے اعلان کیا کہ وہ مسیحا ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے، ان کی تمام امیدوں کی تکمیل ہے، مگر اس کے اپنے ہم وطن ناصرت میں پلتے بڑھتے غریب نوجوان کی زبان سے سن کر کہ وہ ان کا مسیحا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یسوع کو پہچاننے اور قبول کرنے کی بجائے اسے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اس کی ایک ایک آواز وزنی تھی، وہ نہایت قابل تعریف نکات کی وضاحت کرتا رہا کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اس کی باتوں میں روبدار طاقت تھی جو ان کے ضمیر اور دل میں اترتی جاتی اور کام کرتی تھی۔ وہ جانتے اور ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں۔ مسیح نے ثابت کر دیا کہ میں شافی، بیماروں سے شفا دینے والا ہوں۔ یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ اسے آدمی کی طرف سے بلاوے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود نور اور زندگی تھا۔ ناصر میں منادی کرنا اور ستایا جانا قابل ذکر ہے۔ اس کی پرفضل باتیں سن کر ناصرت کے لوگ تعجب کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں، اور یسوع کے اپنے ہم وطن اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائی بہنوں، یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، یسوع جو دنیا کا نور ہے، یسوع جس کی آواز سننے کے لیے میں اور آپ بےتاب ہیں اور جس کے پیچھے چلنے کے لیے ہم ہمیشہ تگودو کوشش کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کو انہوں نے اس لیے رد کیا کیونکہ ان کے مسیحا کے نظریہ کے مطابق نہیں تھا۔ خدا کا اپنا منصوبہ نجات تھا اور وہ خدا مجھے بھی آپ کو بھی بلاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے کام میں آگے بڑھیں، اپنی بلاہٹ میں آگے بڑھیں، خدا ان کی آواز کا جواب دیں، سنیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے، مشکلات حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور بہت سارے دکھوں چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں اور بلائے جانے کی عظمت کو محسوس کریں، اپنی فکریں خداوند پر چھوڑیں، اس کے متلاشی بنیں اور ہر حال ہر میدان میں کہیں کہ ہم زندہ یسوع کے گواہ ہیں، اسی نے ہمیں بلایا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ ارمیا کا بلاوا، خدمت اور مشن یسوع کے منشور جیسا ہی ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ نبی قوموں کے لیے اس کا پیغمبر ہو۔ خدا نے اسے آگاہ کیا تھا کہ تیری مخالفت کی جائے گی، اسے دکھ سہنا ہوں گے، بادشاہ، مذہبی رہنما اور عام لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ خدا نے آگاہ کیا تھا کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں،
میں تیرے دشمن پر غالب آؤں گا، تیرے دشمن تجھ پر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، اور وہ محبت سے جواب دیتا ہے۔ پولس رسول کے فرمان کے مطابق محبت خدا کا تحفہ ہے۔ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے، کیونکہ محبت خدا ہے۔ ایک مومن مسیح محبت کے بغیر مردہ ہے۔ محبت کے بغیر ہمارا کوئی مشن اور مقصد نہیں۔ خدا محبت ہے اور محبت میں رہنا ہی خدا میں رہنا ہے۔ اور پولس رسول کی بھی بہت مخالفت کی گئی۔ ارمیا کی طرح پولس رسول بھی خدا کا بہت بڑا پیغمبر ہے۔ خدا انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ ہمیں مقدس پولس کی طرح ہر سوچ، رویہ، کام سے بڑھ کر محبت کو اولویت دینی ہے۔ وہ محبت جو صابر اور ملائم ہے، جو سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، جو سب کی برداشت کرتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے ہم ایمان کے ساتھ اقرار اور عہد کریں کہ ہم خدا کو جیسا وہ ہے قبول کریں، محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، نور کو زندگی کا مرکز بنائیں، اور یسوع کے سچے شاگرد بنیں، اور اس کا ہر قدم پر اقرار اور اظہار کریں کہ وہ سچا استاد، چرواہا، مسیح اور نجات دہندہ ہے۔ خدا آپ سبوں کو اپنے اپنے بلاوے میں ثابت قدم رکھے۔ آمین۔